برابری کے ساتھ ناظرین، پاکستان کے قیام کی تحریک چلی تو اس میں کشمیر کے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جانی اور مالی قربانیاں دی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے سے کشمیر کی وادی بھی گونج اٹھی۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈ نے جب آزادی کا قانون منظور کیا تو جموں کشمیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے متفقہ طور پر الحاق پاکستان کی قرارداد منظور کی، اور برطانوی حکومت نے تقسیم ہند کا جو فارمولہ طے کیا تھا اس کی روح سے جموں کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا تھا، مگر انگریزوں اور ہندوؤں کی باہمی سازش کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ مسلم اکثریتی علاقہ گرداسپور جو واحد راستہ تھا انڈیا سے جموں کشمیر کو ملانے کا، وہ بھارت کے حوالے کر دیا گیا، اور یوں بھارت جنرل نذیر وادی کشمیر پر قابض ہو گیا، اور اب 70 برس سے زائد بیت چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد بھی موجود ہے کہ ایک مقبوضہ وادی کے باسیوں کی قسمت کا فیصلہ استصواب رائے سے ہوگا، لیکن یہ بھی اب تک نہ ہو سکا، اور 5 اگست 2019 کو مکار مودی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی، جس کے بعد سے وادی ایک جیل کا منظر پیش کر رہی ہے، لیکن مودی کا یہ عمل کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ختم نہ کر سکا، اور وادی آج بھی آزادی کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے اصولوں کی خلاف ورزی، بھارتی تسلط اور اپنے حق خود ارادیت کے لیے لگایا جانے والا آزادی کا یہ نعرہ وادی کے ہر بچے، بوڑھے اور جوان کی زبان پر ہے۔ ہر سال 5 فروری کو پاکستانی قوم کشمیریوں سے یکجہتی کا دن مناتی ہے۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک دن مخصوص کرنے کا مطالبہ 1990 میں قاضی حسین احمد نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کی مشاورت سے کیا۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اس کی تائید کی۔ اس کا آغاز امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد نے آج سے 31 سال پہلے کیا تھا۔ الحمدللہ پوری قوم آج سڑکوں پہ ہے اور کشمیریوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس دن کے موقع پر پوری قوم عالمی برادری سے مطالبہ کرتی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادت دیا جائے۔ غضنفر خان، آج نیوز، لاہور۔ ناظرین، آپ نے پیکج دیکھا، اور اس وقت دنیا بھر میں پاکستانی، کشمیری، دنیا بھر کے لوگ جو امن پسند لوگ ہیں، جو انسانی حقوق کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے، وہ بھرپور طور پر آواز اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور پہ کشمیر ڈے کے موقع پر دنیا بھر میں آواز اٹھائی گئی۔ اس وقت بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی، حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب، آپ چیئرمین ہیں ورلڈ کشمیر فورم کے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب فرمائیے سب سے پہلے تو کہ جو ورلڈ کشمیر فورم ہے، اس کا مقصد کیا تھا بنانے کا؟ اس کا مین مقصد یہی تھا کہ کشمیر کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا جائے، تاکہ کام آگے بڑھے، اور ہو سکے تو ہم لوگ وہ کام کر جائیں جو شاید 70 سالوں میں کوئی نہ کر پایا۔ ہم نے ایک پیٹیشن تیار کی ہے، ہماری ایک ٹیم ہے، انور منصور صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اکرام سہگل صاحب ہیں، رشید عالم صاحب ہیں، ساری ایک ٹیم ہے۔ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پیٹیشن لوگوں سے سائن کروا کے تقریباً کم سے کم 15-20 لاکھ لوگوں سے اگر سائن ہو جاتے ہیں وہ پیٹیشن، تو ہم اس کو سیدھا نیو یارک لے کر جائیں گے، اور نیو یارک سے پھر ہم جنیوا یونائٹڈ نیشن میں جائیں گے، اور وہاں جا کے ان سے دو ٹوک بات کریں گے کہ جو اگریمنٹ آپ لوگوں نے 70 سال پہلے کشمیر کے ساتھ کیا تھا اسے امپلیمنٹ کر دیں، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اور کشمیریوں کو آزادی دلائیں۔ اگر اس طرح سے ظلم و جبر ہوتا رہے گا تو پھر کام تو ہوگا نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو یونائٹڈ نیشن کا کسی طرح سے بھی کوئی کام آگے بڑھنے کی یا یونائٹڈ نیشن کی پھر ضرورت ہی کچھ نہیں ہے اگر آپ لوگ کوئی بالکل، پورا نہیں کرتے۔ اور یہ یونائٹڈ نیشن کا سب سے زیادہ ایک دیرپا مسئلہ ہے جو طویل عرصے سے جو ہے وہ جاری ہے، اور اس پر جو خاص طور پہ فوکس ہونا چاہیے وہ اب تک نہیں ہو سکا ہے۔ اس سلسلے میں سر آپ یہ فرمائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن جو سول سوسائٹی ہے جن کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کی، جس میں پاکستان کے تاجر بھی ہیں، فنکار بھی ہیں، شاعر ادیب بھی ہیں، تو یہ کیا کر سکتے ہیں اس کے کشمیر کے لیے؟ رضوان بھائی، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے تو ہم لوگ چند لوگ نکلے تھے، ایک چھوٹا سا کارواں تھا، اب تو ہزاروں، کئی لوگ ہمارے ساتھ ہونے کے لیے آنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہو بھی رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کو آگے بڑھائیں گے، اور مجھے تو پوری امید ہے کہ یہ کام اب کہیں نہ کہیں اس کا اینڈ ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان بنا تو میمنوں نے کام
साथ देना शुरू कर दिया। आज कराची पाकिस्तान बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह मेमनों ने साथ दिया कश्मीर के लिए, तो कश्मीर भी बनेगा। अच्छा, पता है कि मेमन ताजिर खास तौर पे आगे आ गया इसके गया। अंदर। इसमें आप हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या समझते हैं कि कोई ख़ास मुतालबा जो आप करना चाहें? एक ख़ास तौर पे कश्मीर डे तो एक दिन होता है, लेकिन हर दिन ही कश्मीर डे है हमारे लिए। तो इस वक्त के हालात में तो हर दिन कश्मीर डे है, और हमें बनाना भी चाहिए, और हर वक्त इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं खास करके प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि जिस तरह आपने लास्ट ईयर एक बहुत अच्छी तकरीर यूनाइटेड नेशन में जाके की थी, इसी तरह अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी तकरीर आ जाती है ना, तो इनकी तकरीर दुनिया सुनती है, इनकी तकरीर से दुनिया में रद्दोबदल होता है, चेंजेस आती हैं। तो हम आप लोगों के साथ साथ हैं। जिस तरह मुल्क का काम, चीज़ों का काम आगे बढ़ता जाएगा, हम लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे, ताकि हमारे कश्मीरी मुस्लिमों को, और सिर्फ कश्मीरी मुसलमान भाइयों को ही नहीं, वहाँ पे जितने भी, चाहे वहाँ पे सिख हैं, चाहे वहाँ पे हिंदू भी हैं, इंसान तो है, इनके साथ सही मानों में इंसान, और ये वो अपने मकसद पे कामयाबी हासिल करें और एक आज़ादी हासिल करें, ताकि सुकून का सांस तो ले वो लोग। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। और ख़ासतौर पर सर इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं, जो दुनिया भर में रहते हैं, और हम देख रहे हैं कि हर मौके के ऊपर जो है वो बाहर निकलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो उन पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कश्मीरी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको सलाम करूँगा कि हमने देखा कि हम लोगों ने कुछ 5-6 महीनों से हम लोगों ने ये काम शुरू किया। इतने कश्मीरी से हमें कांटेक्ट करते हैं कि आप सोच नहीं सकते, चाहे वो यूके से हों, चाहे फ्रांस से हों, जर्मनी से हों, अमेरिका से हों, या और जगहों से हों, वो एक ही बात कहते हैं, हाजी साहब आप लोग आओ, हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम मिलकर कुछ काम करने के लिए तैयार हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी इंडिविजुअली एक थोड़ा सा कमज़ोर है, और कमज़ोर होता भी है, लेकिन हम लोग सब मिलकर एक ताकत बनकर आगे निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। और जो यूनाइटेड नेशन में हम जो पेटिशन दाखिल करने के जा रहे हैं, हम लोग, आपको अफसोस होगा रिजवान भाई कि 70 साल में हम पहले लोग हैं। 70 साल में लोगों ने मतलब एक पेटिशन अवामी सतह पर जो पेटिशन, किसी ने ये जरूरत ही नहीं की कि ये काम होना चाहिए। ये काम तो मुझे लगता है कि हर 2 महीने के बाद होना चाहिए। अगर उनको हर बार याद दिलाना जाए, तो कभी तो उनको याद आएगा कि हमने जो कमिटमेंट किया था वो किया था, और उसे पूरा किस तरह। बिल्कुल, ये जो जुल्म और ज्यादती कश्मीर में हो रही है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए।